بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینالیسس پوائنٹ۔ عالمی سیاست ان دنوں شدید اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کا سامنا کر رہی ہے۔ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں، پھر 40 روزہ جنگ کے بعد سے اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 روزہ سیز فائر اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے نتیجے میں پاکستان اچانک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کی پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد میں پہلے مذاکراتی دور کے بے نتیجے اختتام کے بعد سے اب تک پاکستان دوبارہ دونوں فریقین کو ایک بار پھر آمنے سامنے بٹھانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات اور امن معاہدے کے لیے پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ایران کی جانب سے ہے، جو کہ تاریخی خیانت کاریوں، وعدہ خلافیوں کے سبب امریکہ جیسے دشمن پر بھروسہ کرنے سے گریزا ہے، جس نے پہلے بھی 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنے بہترین وزیر اعظم شہباز شریف اور فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے انتہائی پر امید ہے کہ وہ کسی بھی صورت ایران کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئیں گے۔ دوسری جانب ایران بھی پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی ثالثی کو قابل بھروسہ نہیں سمجھ رہا، اور اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ہی اس قضیے کا کوئی دیرپا اور مستقل حل نکل آئے۔ اسی سلسلے میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور فیلڈ مارشل بمائے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود ہیں۔ سفارتی اور ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں تہران ایئرپورٹ پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے استقبال کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ فیلڈ مارشل نے مسکراتے ہوئے جہاز سے اترتے ہی اپنے ایرانی میزبان وزیر خارجہ عباس عراقچی کو مخصوص فوجی انداز میں شاندار سیلیوٹ کیا، جبکہ غیر معمولی اور انتہائی جذباتی انداز میں بغل گیر ہوتے ہوئے انہیں دیر تک دبوچے رکھا اور 2 مرتبہ معانقہ بھی کیا۔ اس جنگ زدہ ماحول میں یہ کسی بھی ملک کا پہلا آرمی چیف ہے جس نے اپنے برادر اسلامی ملک جا کر انہیں سینے سے لگانے کی جرت کی ہے، اور حیران کن طور پر ایک بار پھر فیلڈ مارشل نے ایرانی مذاکراتی وفد کی اسلام آباد آمد پر استقبال کی طرح تہران میں لینڈنگ کے وقت بھی فوجی کمانڈو یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا، جو کہ عالمی دنیا، دوست اور دشمن سب کو واضح پیغام دیتا ہے کہ پاکستان دفاعی میدان میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل کے ایران میں اٹھنے بیٹھنے کو بھی امریکہ میں بڑی توجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے 1 on 1 ملاقات پر امریکی تجزیہ کار ماریو نوفل نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹائی نہیں پہنی، اور یہ کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں ہے۔ ایران میں ٹائی کو مغربی اثر و رسوخ کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے وہاں کے حکام عموماً ٹائی سے گریز کرتے ہیں۔ ٹائی کے بغیر ہونا ایک ثقافتی اشارہ ہے جو میزبان ملک کی روایات اور طرز عمل کے احترام اور ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بیان بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا تھا، جس میں انہوں نے حالیہ ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں کہا تھا کہ جس کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلا جائے۔ تو انہوں نے جنگ کے 46ویں روز ایران پہنچ کر شاید یہ بھی دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ بھی ایران سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے پہلے غیر ملکی فوجی سربراہ ہیں جو فوجی وردی میں ایک جنگ زدہ ملک کے دورے پر پہنچے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ایران سے محبت کیوں نہ ہو؟ ایرانی قیادت اور عوام نے معاصر تاریخ میں جرت اور استقامت کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ ایک سپر پاور امریکہ اور دوسری اکنامک پاور اسرائیل سمیت خطے کے آدھے درجن ملکوں کو تن تنہا منہ دینے والی مملکت اور اس کی عوام سے محبت ہر ذی شعور اور غیرت مند کو زیب دیتی ہے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل کا یہ دورہ ایک انتہائی اہم سفارتی پیش رفت کے دور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان مشرق وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے تنازع، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تہران کا یہ دورہ غالباً مذاکرات کو آگے بڑھانے، ایران کی قیادت سے براہ راست مشاورت کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے امکانات کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت امن معاہدہ ایران سے زیادہ امریکہ کی ضرورت اور مجبوری ہے، کیونکہ 40 روزہ جنگ میں خلاف توقع شاندار استقامت اور شدید ترین انسانی جانوں اور انفراسٹرکچر کی بدترین تباہی کے باوجود جنگ بندی کا اعلان ایران نے نہیں بلکہ ٹرمپ نے کیا۔ امن مذاکرات میں بھی امریکی شرائط کے بجائے ایرانی چارٹر آف ڈیمانڈ کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ آبنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی تھی اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مکمل بند ہے، اور
ایرانی کنٹرول میں ہے۔ تبھی ڈونلڈ ٹرمپ بارہا پاکستانی حکومتی شخصیات پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ایران کو معاہدے کے لیے قائل کیا جائے، کیونکہ امریکہ ایک ہی صدی میں دوسرا ویتنامی تجربہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تہران سے آنے والی آخری اطلاعات کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ذریعے ایران کو جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی گئی ہے، جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ایران عارضی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ کسی دشمن کو دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایران میں ہے، 13,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی مندوب اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ مجوزہ امن معاہدے کے ڈرافٹس شیئر کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے اسلام آباد میں انعقاد کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ممکنہ معاہدے کی صورت میں خود پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بھی وہی ٹیمیں شامل ہوں گی جو پہلے راؤنڈ میں شامل تھی۔ دوسری جانب اسرائیل، UAE اور بھارت قیام امن کی ان تمام پاکستانی کوششوں اور ثالثی کو قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے ان تینوں ملکوں کے کلیجوں میں جو آگ لگائی ہے، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بھارت میں تو جیسے صف ماتم ہی بچھی ہوئی ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلنے کے لیے دہشت گردی کو بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اسلام آباد میں مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اکیلا ثالث ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ثالثی بہت پسند ہے۔ بہت سے ممالک نے آفر کی، لیکن صدر چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی اس ڈیل کو انجام تک پہنچائے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت امت مسلمہ کی طاقت اور امید کا مرکز بن کر لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ عسکری ہو یا سفارتی محاذ، ہر جگہ دنیا پاکستان کی گرویدہ نظر آ رہی ہے۔ نصف صدی پر مشتمل ایران امریکہ دشمنی کو کم کرنے، دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے، مشرق وسطیٰ کو مزید تباہی سے محفوظ رکھنے، خلیجی ممالک کی معیشت اور سیاحت کا تحفظ کرنے کے کریڈٹ میں پاکستان کا بھرپور حصہ شامل ہے، اور اس کے بدلے پاکستان کو کم از کم امن کا نوبل انعام اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت ملنا چاہیے۔ اب اگر زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کر عرب ممالک امریکہ کے بجائے پاکستان کو اپنا سیف گارڈ بنانے کو تیار ہو جائیں اور ایران کے ساتھ مضبوط تجارتی و سفارتی تعلقات کو استوار کریں، تو اس خطے سے امریکی اور اسرائیلی اثر و نفوذ سے بھی نجات مل سکتی ہے اور مستقبل میں غیر ضروری جنگوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب بھی اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتا ہے، جس میں وہ شاید سعودی حکومت کو اس نئے ریجنل آرڈر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے راضی کرنے گئے ہیں، کیونکہ UAE اور سعودی عرب کی مخاصمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور مختلف ممالک میں دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کا ویژن 2030 بھی UAE کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ رہی بات پاکستان کی، تو حالیہ تباہی کے بعد دبئی کے بجائے عالمی تاجر کراچی پورٹ کو زیادہ موزوں اور مؤثر نعم البدل قرار دے رہے ہیں۔ اس کی واضح اور روشن مثال یہ ہے کہ حالیہ جنگ کے دنوں میں کراچی پورٹ نے صرف ایک ماہ میں جتنے جہازوں کو ہینڈل کیا ہے، نارمل حالات میں ایک سال میں بھی اتنے جہاز یہاں لنگر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی گوادر بھی سعودی اور پاکستانی مارکیٹ کو مغرب تک رسائی دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امید ہے پاکستان اسی طرح عالمی سفارتکاری کے میدان میں اپنا لوہا منواتا رہے گا اور بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ پر اپوزیشن کے ساتھ بھی جنگ بندی کی مؤثر اور مثبت کوششوں کا آغاز کر کے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے گا اور اس محاذ پر بھی فتح یاب ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔